السلام علیکم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں درج ذیل اہم حقائق کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی۔ آپ ایک بہت ہی معزز اور دولت مند خاتون تھی۔ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 25 سال گزارے اور بعثت کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی پیروکار تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہجرت سے 3 سال قبل مکہ میں ہوا۔ دوسری حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں اپنا نوبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر دے دیا تھا۔ حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے کم عمر زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ مانا جاتا تھا۔ آپ علم و فقہ میں بہت مشہور تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کئی احادیث کی روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی علم و دین میں بڑی دلچسپی رکھتی تھی اور ایک نیک پرہیزگار خاتون تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ام المساکین کے لقب سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ غریبوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وفات ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ بیوہ تھی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہایت دانشمند اور فصیح خاتون تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں تھی، لیکن بعد میں ان کا نکاح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق قبیلہ بنی مطلق سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد ان کے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کیا گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حبشہ میں قیام کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ حضرت صفیہ بنت حیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنی نذیر کے ایک یہودی قبیلے سے تھا۔ خیبر کی فتح کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی۔ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حجۃ الوداع کے دوران ہوا۔ یہ سب ازواج مطہرات علم و حکمت، دین اور تقوی میں نمایاں مقام رکھتی تھی اور ان کا کردار مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ایک مشرع رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں مزید اہم حقائق یہ ہیں۔ حضرت ریحانہ بنت زید رضی اللہ عنہا حضرت ریحانہ کا تعلق بنو قریظہ کے یہودی قبیلے سے تھا۔ جب بنو قریظہ پر فتح کیا گیا تو حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
آزاد کر کے اپنے حرم میں شامل کیا۔ کچھ روایات کے مطابق آٹھ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی پیشکش کی تھی، لیکن اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ مصر کے بادشاہ مقوقس کی جانب سے تحفے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی گئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ بنا لیا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بدن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے بعض روایات میں چند اور خواتین کے نام بھی آتے ہیں، تاہم ان کے بارے میں معلومات اور شواہد کمزور یا متنازع ہیں۔ یہاں کچھ اضافی روایات کا ذکر ہے۔ حضرت فاختہ بنت عامر رضی اللہ عنہ المعروف حضرت ام شریف، بعض روایات میں حضرت ام شریف رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح دائرے کا اوپر بہت کم ذکر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کی ابتدائی مبلغات میں سے تھی اور آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں۔ ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا نکاح ہوا تھا یا نہیں۔ حضرت اسماء بنت نعمان رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا تعلق یمن کے قبیلے کندا سے تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، مگر روایات کے مطابق کچھ وجوہات کی بنا پر یہ نکاح زیادہ دیر تک برقرار نہ رہا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں کچھ باتیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلد ہی طلاق دے دی۔ حضرت قتیلہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، حضرت قتیلہ رضی اللہ عنہ کا ذکر بھی بعض تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تھا، مگر اس نکاح کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں اور اس پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا یہ نکاح مکمل طور پر ہوا یا نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق دیگر اہم نکات: امہات المؤمنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں امہات المؤمنین یعنی مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں۔ مومنین کی مائیں کہلاتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب آیت 6 میں واضح حکم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ متعدد شادیوں کا مقصد: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں معاشرتی، سیاسی اور دینی مقاصد کے تحت کی۔ ان شادیوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے درمیان اتحاد کو فروغ دیا اور سماجی ناانصافیوں کو ختم کرنے کی مثال قائم کی۔ بیگان طلاق یافتہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے یہ شادیاں اہم تھیں۔ ازواج مطہرات کی معاشرتی خدمات: ہر زوجہ کا اسلام کی ترویج اور خواتین کی تعلیم میں اہم کردار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دیگر ازواج اسلامی فقہ، احادیث اور دیگر دینی امور کی تعلیم میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں جو 2000 سے زائد ہیں۔ ازواج کے درمیان عدل و مساوات: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کے درمیان عدل و مساوات کی بہترین مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ کے حقوق کی پاسداری کرتے اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زوجہ کے ساتھ بازاری اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک فرماتے تھے۔ جہاں کہیں ناگزیر حالات میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا رہے۔ طلاق یا جدائی کا کوئی بھی واقعہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی زوجہ کو طلاق نہیں دی اور سب بیویاں وفات تک ان کی زوجیت میں رہیں۔
بعض ازواج کی وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ نہایت شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو معاملات میں ازواج کی مدد فرماتے، ان کے ساتھ مشورے کرتے اور ہمیشہ ان کی عزت کرتے۔ یہ تمام حقائق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی زندگی میں اخلاقی اور سماجی پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خواتین کے ساتھ نہایت عزت و احترام اور محبت کا سلوک کیا اور ان کی زندگی کے ذریعے اسلام کی معاشرتی اقدار کو فروغ دیا۔ اسی طرح سے یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں جو ہے ہر مرد کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماڈل رول رکھنا چاہیے۔